السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ مجھے اللہ نے اچھی صورت دی تھی، تبھی کم عمری میں ہی رشتوں کا تانا بندھ گیا۔ کبھی خالہ آ رہی ہے تو کبھی پھپھو۔ انہی دنوں میری امی کی خالہ رشتے کے لیے آئی۔ میرے والدین نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ سائرہ یعنی میرا رشتہ ان کے بیٹے مسرور کو دیں گے۔ بس پھر کیا تھا، لڑکیاں مجھ کو اس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ یہیں سے میرے دل میں منگیتر سے محبت کی ابتدا ہوئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایک نظر مسرور کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ پھر یہ خواہش دل میں جڑ پکڑتی گئی۔ مجھے اپنے ننیال والوں سے بہت محبت تھی۔ نانی جان ان دنوں کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں جاتی تھی کہ شاید وہ لوگ بھی وہاں آ جائیں۔ میں اکثر اپنی کاپیوں پر ایم لکھتی تھی۔ یہ کم عمر لڑکیوں کے مشغلے ہوتے ہیں۔ میں بھی انہی جذباتی لڑکیوں کی مانند خود کو ان مشغلوں سے بہلائے رکھتی تھی۔ مسرور کی خیالی محبت نے میرے ارد گرد حصار سا بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے شب و روز اس کے تصورات سے سجا رکھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں اس کی محبت کے نقش گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ آخر ایک دن خدا نے میری سن لی۔ ابا جان موٹر سائیکل کے حادثے میں زخمی ہو گئے تو مسرور ان کو دیکھنے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور مجھے اس کے سامنے جانے سے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ یوں وہ مجھے دیکھے اور بات کیے بنا واپس چلا گیا۔ میں 9ویں جماعت میں تھی کہ خالہ سجو اپنے بیٹے کی منگنی کی رسم کرنے کی گھر سے آ گئی۔ جب ابا جان کو پتا چلا کہ مسرور صرف 8ویں تک پڑھا ہے تو انہوں نے اس بات پر میرا رشتہ دینے سے منع کر دیا اور بولے، لڑکا میٹرک پاس بھی نہیں ہے، میں بیٹی کا رشتہ اس کو کیوں کر دے سکتا ہوں۔ خالہ کو انکار کی توقع نہ تھی کہ بچپن میں بات طے ہو چکی تھی۔ ان کو بہت صدمہ ہوا اور وہ بجھے دل کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ ان کے اس طرف افسردہ جانے کا مجھ کو بے حد دکھ ہوا، لیکن میں اس دکھ کا اظہار کس سے کرتی؟ چپکے آنسو بہا کر رہ گئی۔ اب میں اپنی ہتھیلی کتابوں اور کاپیوں کے پنوں پر ایم لکھتی رہتی تھی۔ تبھی سنا کہ اس کی منگنی رشتے داروں میں ہو گئی ہے۔ اس خبر کو سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری بہت قیمتی چیز چھین لی ہے اور اب میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی۔ جب بھی ہمارے گھر رشتے کے لیے کوئی آتا، جی چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو سجو خالہ کے بڑے لڑکے فاضل کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ اپنے گھر والوں کے ہمراہ میں بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی شادی میں گئی۔ معلوم نہیں تھا کہ مسرور اپنی منگنی ٹوٹنے کے بعد خوش ہے یا نہ خوش۔ میں تو بہرحال حالی محبت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا، مگر وہ اکڑا اور خاموش تھا۔ اس نے مجھ سے بالکل بات نہ کی۔ البتہ اس کی بہن عائشہ میرے ساتھ بہت دوستانہ انداز سے بات کرتی تھی۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ بھائی جان منگنی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن والدین نے مجبور کر دیا۔ اب وہ بہت پریشان رہتے ہیں، کسی سے ہنستے بولتے نہیں، جیسے کوئی دکھ لگ گیا ہو۔ شاید مجھ سے رشتے سے انکار پر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو میری ہوئی تھی۔ بارات والے دن اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا، آپ تو امیر ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کے والد نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ میں نے اس سے اپنی مجبوری بتائی کہ میں والد صاحب کے آگے مجبور ہوں، ورنہ بچپن سے دل میں بسا آپ کا خیال دل سے جاتا نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی اظہار کر سکی۔ اس نے بھی اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ کہنے لگا کہ یہ کتنا ظلم ہے۔ بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی تیری دلہن بنے گی، تبھی آدمی خوابوں اور خیالوں میں اس کے پیکر کو سجائے رکھتا ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ہماری بن ہی نہیں سکے گی۔ میں نے مسرور کو نصیحت کی کہ اب تو تمہاری منگنی کسی اور سے ہو چکی ہے، تم بچپن کی اس بات کو اور مجھے بھول جاؤ۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، ہماری دوبارہ بات چیت نہ ہو سکی اور میں افسردہ دل لیے واپس آ گئی۔ وہ ہم کو بس میں سوار کرانے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے فون کرنے کو کہا تھا، مگر یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ ہمارے گھر لڑکیوں کے لیے فون کرنا آسان نہیں تھا۔ ایسی باتوں پر سخت پابندیاں ہیں۔ جب سے میں مسرور سے مل کر آئی تھی، دل اور زیادہ پریشان تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ ہمارے گھر آ گیا اور موقع ملتے ہی ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ مجھے تھما دیا، جس پر لکھا تھا کہ اگر تم ساتھ دو تو میں اپنی منگنی ختم کروا دوں گا۔ اس نے اپنی بھابھی کو ساری بات بتا کر التجا کی کہ وہ ہماری مدد کرے۔
اس کی بھابھی نے کچھ ایسی باتیں اس کے سسرال والوں تک پہنچا دی کہ سچ مچ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی بھابھی ہمارے گھر آئی اور ساری باتیں مجھے بتا کر چلی گئی۔ ان باتوں سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی بہن سے ذکر کر دیا۔ انہوں نے امی جان کو بتا دیا۔ امی نے بجائے معاملہ سلجھانے کے ابا جان کے حضور بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ مسرور کی منگنی ٹوٹنے کا الزام ہماری بچی پر لگ جائے اور خاندان بھر میں ہماری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے۔ ابا جان تو تھے ہی آتش مزاج۔ یہ بات سن کر بڑک اٹھے، حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی۔ نہ میں نے اور نہ مسرور نے محبت کی کوئی ریہرسل کی تھی یا ملاقاتیں کی تھی۔ قدرت کی طرف سے ہمارے دلوں میں محبت موجود تھی، وہ بھی انہی بزرگوں کی وجہ سے تھی جو چاند کی طرح شفاف تھی۔ مسرور کو اس بات کا غم تھا کہ کم تعلیم کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیا گیا، لہٰذا اس نے آگے پڑھنے کی کوشش تیز کر دی اور سپروائزر کی ٹریننگ بھی لی۔ اس دوران میں نے بھی ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کر لی۔ اس دوران ہمارے درمیان ایک سہیلی کے ذریعے 3 خطوط کا تبادلہ بھی ہوا۔ میں نے اسے لکھا کہ رشتہ عزت سے طے کرنا ہے تو اپنے والدین کو پھر سے ہمارے گھر بھیجو۔ اس طرح سجو حالہ ایک بار پھر میرا ہاتھ مانگنے ہمارے گھر آئی۔ والد صاحب کو بھی ہماری محبت کا تھوڑا بہت علم ہو چکا تھا، لیکن ان کو جو باتیں میرے اور مسرور کے بارے میں بتائی گئی وہ لگائی بجائی کے روپ میں تھی اور بالکل جھوٹ تھی، جبکہ ابا جان نے اپنے اور ہم بیٹیوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا ہوا تھا کہ میں ان کی باتوں کی تردید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا جب حالہ دوبارہ رشتے مانگنے آئی تو منہ کی کھا کر چلی گئی۔ ابا جان نے ان کو نہ صرف رشتہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ تلخ لب و لہجہ میں انہیں ان کی کم تر حیثیت کا بھی احساس دلایا اور ان کے بیٹے کو نکما بد کردار اور نہ جانے کیا کہہ دیا کہ جس لڑکی سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی وہ میرے والد کے رشتے دار تھے۔ مجھ کو بھی میری بہن کے ذریعے کہلوا دیا کہ اگر میں اس رشتے پر باضد ہوں تو وہ مجھے خالی ہاتھ گھر سے چلتا کر دیں گے۔ اس دھمکی نے یہ اثر کیا کہ میں صرف منا کر اتنا ہی کہہ سکتی تھی کہ ابا جان میں تو آپ کی مرضی اور رضا پر راضی ہوں، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ اس پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ امی نے بھی سمجھداری نہ دکھائی بلکہ دن رات مجھے تانوں کا نشانہ بنانے لگی، یہاں تک کہ بات پہ بات کہ مجھے جوتا اور چمٹا کھینچ مارتی۔ میں حیران تھی کہ میں نے ایسا کون سا قدم والدین کی مرضی کے خلاف اٹھا لیا ہے کہ ان کی بدسلوکی کی مستحق ٹھہری ہوں۔ اسکول میں ایک ٹیچر میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ان کو میرے گھریلو حالات کا اچھی طرح علم تھا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کرتی رہتی اور تسلی دیتی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے میرے دکھوں کا ذکر کیا تو ان کی والدہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی۔ ان کا آنا غضب ہو گیا۔ امی ابا تو پہلے ہی شکی مزاج بنے بیٹھے تھے، یہی سمجھے کہ شاید اب بھی میری وجہ سے یہ لوگ رشتہ مانگنے آ گئے ہیں۔ میں ان کے صاحبزادے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ میں بھی گھر کے حالات اور والدین کی محدود سوچ سے تنگ تھی۔ اب میری زبان کا تالا بھی کھل گیا۔ اماں نے پوچھا، کیا اس رشتے کے آنے میں تیری مرضی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ اب اس رشتے کو ہاں کر دو، ورنہ ایسا نہ ہو اس سے بھی گیا گزرا رشتہ آ جائے اور آپ لوگوں کو ہاں کہتے بنے۔ ماں نے ابا کو امادہ کیا کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے، ہاں کر دو۔ اس طرح میری شادی ٹیچر کے بھائی نذیر احمد سے ہو گئی اور شادی بھی ایسی ہوئی جیسے گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ ابا نے تو رخصتی تک مجھ سے ترک کلام ہی رکھا۔ یوں میں دکھے دل سے روتی ہوئی بابل کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ یہی سوچتی رہی کہ یا الہی، میرا کیا قصور تھا جو باپ نے اتنی بے روحی برتی۔ ٹیچر جو پہلے غم گسار سہیلی جیسی تھی، جب نند بنی تو یکدم بدل گئی۔ شروع میں شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، آہستہ آہستہ اس کا اصل روپ بھی سامنے آ گیا، کیونکہ میری نند اس کو شادی سے قبل کی ہر بات بتا چکی تھی۔ اس نے وہ باتیں جن کی قطعی کوئی اہمیت نہ تھی وہ بھی نصیر سے کہہ دی، اور یہ بھی کہ میں مسرور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے بچپن کی چاہت تھا۔ اس سے شادی نہ ہونے پر مجھ کو دکھ ہے اور میرے دل سے اس کی یاد جاتی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں نے نجمہ سے تب کہی تھی جب میں پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی تھی، تو وہ میری ہمدرد بن کر میرے دکھ پوچھا کرتی تھی اور میں اس پر اعتبار کر کے اسے سہیلی جیسا جان کر دل کی بات کہہ دیا کرتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس کو میں ماضی کا رازدار بنا رہی ہوں کبھی میری نند بن کر دشمن بن جائے گی۔ نجمہ کے کمینے پن کی وجہ سے نذیر مجھ سے ایسے بدظن ہوئے کہ میری زندگی دکھوں کا الاؤ بن گئی۔ سچ ہے، مرد اگر تنگ نظر ہو تو اتنی سی بات بھی بیوی کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھ سے نہ کردہ گناہوں کا انتقام لینا شروع کر دیا۔ ان کو میرے غم اور خوشی کا کوئی احساس ہی نہ رہا۔
میرے ساتھ ان کا بندھن تو جیسے بس وقت گزاری کا سلسلہ تھا۔ اگر میں پریشان ہوتی تو فوراً تانا دیتا کہ میں مسرور کے لیے پریشان ہوں۔ میں نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں۔ میں ماضی کو بھلا چکی ہوں۔ میں گھریلو پریشانیوں میں نیم جان ہو گئی تھی، جن میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ 2 بار حالات سے عاجز آ کر میکے چلی گئی، مگر وہاں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ابا جان مجھ سے بات نہ کرتے تھے اور امی بات پر بات تانا دیتی کہ تیری وجہ سے مسرور نے اپنی منگنی توڑوا لی۔ اب اس کی ماں جہاں ملتی ہے مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ تیرے کرتوتوں نے خاندان بار میں مجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ آخر میں نذیر کے گھر واپس آ گئی۔ شادی کے 11 ماہ بعد میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو حالات انتہائی مایوس کن ہو گئے۔ میں نے اس تو کو گلے سے اتار پھینکنے کی ٹھان لی۔ ایک روز میں بازار گئی اور دکاندار سے چوہے مار دوا طلب کی۔ 1 پیکٹ خرید اور رات ساری دوا نگل گئی اور مرنے کے انتظار میں لیٹ گئی، مگر سوائے تھوڑا سا جی متلانے کے کچھ نہ ہوا، الٹی تک نہ آئی۔ صبح آنکھ کھولی تو حیرت زدہ تھی کہ میں زندہ تھی اور دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت میں ڈوب گئی کہ مری نہیں تو کم از کم طبیعت تو خراب ہوتی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ دوا جعلی تھی۔ شوہر نے بچی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد میکے بھیجا اور بعد میں ابا جان کو خط لکھ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ہر وقت افسردہ رہتی ہے۔ شاید اس کے دل سے ابھی تک اپنے بچپن کے منگیتر کی یاد نہیں گئی۔ سسرال میں اپنے آدھے سے زیادہ اخراجات خود برداشت کرتی تھی، سروس کرتی تھی اور گھر کو بھی سنبھالتی تھی۔ خاوند کے کپڑے، جوتوں، بنیان اور رومال تک میں خود پورے کرتی تھی، لیکن میری کوئی خدمت میرے خاوند کا دل نہ جیت سکی، صرف نند کی بدہوائی کی وجہ سے، جو روایتی حسد کا شکار ہو کر میری دشمن بن گئی۔ بہرحال میکے والوں نے منت سماجت کر کے سسرال والوں کو راضی کیا اور مجھے گھر بھیج دیا۔ اب میں فٹ بال کی طرح تھی، ادھر والے ٹھوکر مارتے تو ادھر جا پہنچتی، دوسری طرف والے ٹھوکر مارتے تو پھر میکے کے آنگن میں آ گرتی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا، مگر شوہر کے تیور چڑھے ہی رہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہفتوں مجھ سے بات نہ کرتے اور نجمہ سے کہتے کہ میرے لیے کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈو تاکہ میں دوبارہ گھر آباد کر سکوں۔ اس نے اپنا بوریا بستر سب کچھ الگ تھلگ کر لیا تھا۔ میرا تیسرا بچہ 17 دن کا تھا اور میں اب بھی نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ بات بات پر کہتے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ، میں کہاں جاتی؟ میرے 3 بچوں کا بوجھ کون برداشت کرتا؟ مجبور ہو کر میں بچوں کو شوہر کے گھر چھوڑ کر آ گئی، صرف چھوٹا بچہ ساتھ لائی تھی۔ میرا خاوند اور نند شاید اسی دن کے انتظار میں تھے۔ میکے آتے ہی انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی اور طلاق کے 4 ماہ بعد نذیر نے دوسری شادی کر لی۔ کسی نے میرے بچے کو پیار اور باپ کی شفقت نہ دی۔ سروس کر کے اپنے اور بچے کا پیٹ پالتی تھی اور باقی دونوں بچوں کی دید کو ترستی تھی جو اپنے باپ کے پاس تھے۔ ایک روز سجو خالہ امی سے ملنے آئی، وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ مجھ کو بتایا کہ مسرور بیرون ملک چلا گیا تھا، 8 برس بعد لوٹا ہے، لیکن ابھی تک شادی نہیں کی۔ ایک روز میں نے تمہارا احوال بتایا تو رو دیا، بیٹی اس کے دل میں اب تک تیری محبت موجود ہے۔ خدا جانے یہ کیسی محبت ہے کہ وقت کی گرداب اس پر نہیں پڑی۔ اس کے دل میں تیری تصویر پہلے دن کی طرح اجلی اجلی ہے۔ میں خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی، تب خالہ نے تنہائی میں کہا، بیٹی شاید تیرے ماں باپ اس بات پر راضی نہ ہوں، خدا جانے روز اول سے تمہارے باپ کو ہم سے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے، لیکن تم اگر ایک بار مسرور سے بات کر لو تو شاید تم دونوں کو سکون مل جائے گا۔ انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا جس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں بھی اپنی ویران اور دکھ بھری زندگی سے تنگ تھی۔ بھابیاں مجھے اور میرے بچے کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ خود کماتی خود کھاتی تھی، پھر بھی بھائی مجھے بوجھ جانتے تھے۔ ایک روز جب گھر میں کوئی نہ تھا، میں نے مسرور کو فون کر دیا۔ کچھ باتیں، کچھ پچھتاوے، کچھ مایوسیاں اور افسوس کے تذکرے، اور اس نے سیدھی بات کہہ دی، سائرہ وقت بہت بدل چکا ہے، میں نے اب تک شادی نہیں کی، تم بھی کئی برس سے طلاق یافتہ زندگی بسر کر رہی ہو، اب بھی وقت ہے، ہم نکاح کر کے گھر بسا لیتے ہیں، اگر تم راضی ہو تو مجھے 2-4 دن میں بتا دینا، ورنہ میں دوبارہ تم کو بھی فون نہ کروں گا۔ میں نے کافی سوچا اور پھر مجھے اس کی پیشکش میں ہی عافیت نظر آئی۔ ابا ضعیفی اور بیماری سے جھول رہے تھے اور اماں کی بہوؤں کے آگے کیا چلتی۔ میں نے مسرور کو ہاں کہہ دی، البتہ پہلے امی سے مشورہ کیا تھا۔ تب انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا تھا، اے نوج، 40 سال کی ہو رہی ہو، کیا اب دوسری شادی تم کو زیب دے گی؟ وہ بھی اسی کے ساتھ جس کے ساتھ مفت میں بدنام ہوئی، لوگ باتیں کر کر ہمارا کلیجہ چھلنی کر دیں گے۔ اچھا ماں ٹھیک ہے، میں ایسے ہی گزار لوں گی باقی زندگی بھی۔
माँ को तो मैंने चुप करा दिया, मगर मेरा दिल चुप ना हुआ। बच्चे बड़े हो गए थे, बाप के घर में पले बड़े, माँ के घर का रास्ता भूल चुके थे। मैंने तो हालात से समझौता कर लिया था। मसरूर ने मेरी सुलगती तन्हाई में फिर से पत्थर फेंक दिया था। शायद उसे भी तन्हाई का अज़ाब मिटाने को किसी सहारे की जरूरत थी। सोने घर में किसी जिंदगी की आरजू थी। मैं सोचा करती थी कि कौन होगा जो बुढ़ापे में साथ देगा, ये दुनिया वाले या मेरे बच्चे जो मेरे ना रहे थे। इनको तो अब मेरी सूरत भी याद ना रही होगी। पहले कभी दूसरी शादी का सोचा तक ना था कि मेरे बच्चे दूर सही, इनके जहन में माँ का तस्वर तो होगा। वो क्या सोचेंगे? रिश्तेदारों की हकारत भरी बातें मेरे वजूद को रेजा रेजा कर देंगी। और आज जब तन्हाई ने मुझे रेजा रेजा काट डाला था तो मुझको कोई पूछने वाला ना था। तभी मैं दोबारा शादी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई। सोचा कि अगर मर्द दूसरी शादी कर ले तो कुछ अनोखी बात नहीं, बीवी का कफन मैला तक नहीं होता और दूसरी शादी हो जाती है। फिर अगर औरत कर ले तो मुजरिम क्यों, यहाँ तक कि इसकी अपनी औलाद इसे नहीं बख्शती। मैं तो फैसला करने से डर रही थी। आखिर मसरूर ने हिम्मत बंधाई कि दुनिया वालों से मैं मुकाबला कर लूंगा, मगर बुढ़ापा तन्हा काटना भी एक सजा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे काटें। तुम्हारे पास तो औलाद जैसा नाजुक सहारा भी नहीं है। तीसरा बेटा भी बाप की तरफ उड़ान बढ़ने की सोच रहा है। तभी मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। आज लोग मुझसे खफा हैं, कुछ मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरा शोहर मेरा सहारा है। मसरूर हर कदम पर मुझको मजबूत तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। खुदा का शुक्र कि मैंने वक्त पर सही कदम उठा लिया। दुनिया का क्या है, बेसहारा औरत पर बातें तो सब बनाते हैं, बुरे वक्त काम कोई नहीं आता। अगर दूसरी शादी मर्द का हक है तो दीन ने औरत को भी हक दिया है।